We do not condone torture. I have never ordered torture. I will never order torture. The U.S. public has forgotten about it, that they've moved on. دور دور تک انسانی زندگی کی کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی. جہاں تک آپ کی نظریں جا سکتی ہیں وہاں تک بحر اوکیانوس کی اٹھتی ہوئی لہروں میں صرف نیلا پانی اور کھلا آسمان دکھائی دے رہا ہے. دیکھنے میں تو یہ ایک خوبصورت اور دلکش جزیرہ معلوم ہوتا ہے، مگر بنیادی طور پر یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں کبھی بھی ایک عام آدمی جانا پسند نہیں کرے گا. اس جگہ کا نام ہے گوانٹانامو بے، کیوبا. In February 2003, Moazzam Begg was transferred to Guantanamo Bay. I did not feel good about what I did. It felt wrong. Help me get out of the hell that was Guantanamo Bay. گوانٹانامو بے نیول بیس کیوبا کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع 45 میل کے رقبے پر پھیلا ایک جزیرہ ہے جس کا ایک چھوٹا حصہ گوانٹانامو بے قید خانوں پر مشتمل ہے. گوانٹانامو بے دنیا میں بہت ساری وجوہات کی وجہ سے مشہور ہے، مگر گوانٹانامو بے کی ایک اور سائٹ بھی ہے اور وہ ہے اس کا نیول بیس. گوانٹانامو بے نیول بیس کو 1903 میں ایک ریفیولنگ اسٹیشن کے طور پر قائم کیا گیا تھا جب اسپینش امریکن جنگ کے بعد کیوبن امریکن ٹریٹی کے تحت امریکہ نے اسپین سے کیوبا کا کنٹرول لے لیا تھا. گوانٹانامو بے قید خانوں کا شمار دنیا کے سب سے متنازع ڈیٹینشن کیمپس میں ہوتا ہے، جہاں 2002 سے لے کر اب تک بے شمار قیدیوں کو دہشت گردی کے الزام میں رکھا جاتا رہا ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. باوجود اس کے کہ صدر اوباما نے امریکہ کی صدارت سنبھالتے ہی یہ کہا تھا کہ گوانٹانامو بے ڈیٹینشن کیمپس یا قید خانے یا ملٹری زبان میں گٹمو 1 سال کے اندر ہی بند کر دیا جائے گا، مگر 2 سال گزرنے کے بعد بھی گٹمو آج بھی چل رہا ہے. سیکیورٹی کی وجہ سے ہم آپ کو اس کے دوسرے حصے نہیں دکھا سکیں گے کیونکہ ہمیں گٹمو کے کچھ ہی علاقوں کا دورہ کرنے کی اجازت ملی ہے. گوانٹانامو بے پہنچتے ہی JTF یا جوائنٹ ٹاسک فورس گوانٹانامو کے پبلک افیئرز کے ڈائریکٹر کمانڈر بریڈ فیگن سے ہم نے پوچھا کہ JTF گوانٹانامو کا کیا کام ہے. JTF is the Joint Task Force Guantanamo, and what we are charged with is the safe, legal, humane, and transparent care and custody of detainees. کمانڈر فیگن کا کہنا ہے کہ JTF کا اصل کام گٹمو میں موجود قیدیوں کی قانون اور انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے حفاظت کرنا اور ان کا خیال رکھنا ہے. گٹمو میں قیدیوں کی تعداد میں بہت بڑی کمی آئی ہے، یعنی 2002 کے آغاز میں تقریباً 1000 قیدیوں سے 2010 میں تقریباً 180. مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ اسے مستقل طور پر بند کرنے کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدام نظر نہیں آ رہا اور اسی لیے اسے مستقل طور پر بند کرنے کے لیے بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کی تحریکیں جاری ہیں اور انسانی حقوق کے کارکن اسے بند کروانے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، جیسے ہیومن رائٹس فرسٹ کی ڈیفنی اویاٹار. جب آپ گوانٹانامو بے کے بارے میں سوچتی ہیں تو ذہن میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ I guess the first thing that comes to mind is like this is a bad idea all around. گوانٹانامو بے ڈیٹینشن کیمپس نہ صرف امریکہ بلکہ بیرون ملک بھی شک کی بنیاد پر گرفتار ہونے والے افراد کے ساتھ برے سلوک کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنتا آیا ہے. ہمیں ان ڈیٹینشن کیمپس کے ایک دورے کے ذریعے یہاں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کا موقع ملا. کیونکہ ہم یہاں موجود قیدیوں سے باضابطہ بات چیت نہیں کر سکے، اسی لیے ہم یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ ان قیدیوں کے ساتھ ٹارچر یا ان کے ساتھ برے سلوک کی خبریں کس حد تک درست ہیں. یہ ہیں ریئر ایڈمرل ٹام کوپمن، کمانڈر جوائنٹ ٹاسک فورس گوانٹانامو. ان کا کہنا ہے کہ گوانٹانامو بے کے قید خانوں پر لگائے گئے مبینہ الزامات کو کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا ہے. کچھ ناقدین کا یہ بھی کہنا رہا ہے کہ گٹمو میں رکھے جانے والے قیدیوں پر ٹارچر یا ظلم کر کے ان سے اقرار جرم کروانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں. استغاثہ کی جانب سے چیف پروسیکیوٹر ڈیوڈ اگلیسیس کا کہنا ہے
کہ امریکی قوانین کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتے کہ کوئی بھی کسی پر تشدد کر کے اقرار جرم کروا سکے، اور امریکی محکمہ انصاف اسی حوالے سے اپنی تفتیش کر رہا ہے، اور جس طرح کسی بھی قیدی کو بغیر اس کا جرم ثابت کیے آپ سزا نہیں دے سکتے، تو ایسے ہی قوانین حکومتی اہلکاروں کے لیے بھی ہیں۔ Government officials accused of torture also have a presumption of innocence. مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو 8 سال کے لیے آپ جیل میں بند کریں اور اس کو اپنی صفائی کا موقع بھی نہ ملے؟ کچھ سوالوں کے جوابات ایڈمرل کوپمن کے پاس بھی نہیں تھے۔ Well, I mean, that's a policy issue up in Washington, D.C. It's out of my hands whether they're detained, with or without a trial. میرے سوال پر کہ ان مبینہ قیدیوں کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے پچھلے 8 سالوں سے کیوں قید میں رکھا گیا ہے، اس سوال کے جواب میں ایڈمرل ٹام کوپمن نے کہا کہ ہمیں امریکہ کے دفاعی اداروں سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، مگر ہماری مسلسل کوششوں کے باوجود امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون سے ہمیں ابھی تک اس حوالے سے کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا، سوائے اس کے کہ صدر اوباما اور ان کی انتظامیہ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ Nobody gets harmed in any way, neither the guard force or the detainees. مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ بہت سے قیدیوں کے ساتھ ٹارچر یا برا سلوک کیا گیا، جیسے کہ عمر ڈگائز، جن کو سن 2002 میں پاکستان سے بقول ان کے اغوا کیا گیا اور پاکستان سے بگرام ایئر بیس اور پھر گوانٹانامو منتقل کیا گیا۔ عمر ڈگائز کا کہنا ہے کہ گٹمو کے گارڈز نے نہ صرف عمر ڈگائز پر تشدد کیا بلکہ ایک دفعہ کچھ گارڈز نے مل کر عمر کی آنکھوں میں انگلیاں گھسا کر عمر کی آنکھیں باہر نکالنے کی بھی کوشش کی، جس کی وجہ سے عمر ڈگائز اپنی ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ عمر نے مزید بتایا کہ ایک دفعہ ان کو اتنا مارا گیا کہ عمر ڈگائز کی انگلیاں ٹوٹ گئیں اور ان کی ایک انگلی میں لوہے کی راڈ ڈالنی پڑی۔ عمر ڈگائز کا مزید کہنا ہے کہ ایک دفعہ 6 گارڈز نے مل کر ان کو اتنا مارا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ عمر ڈگائز کا کہنا ہے کہ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ ایک عرب ملک سے تعلق رکھتے تھے اور اس وقت پاکستان میں اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ پاکستان اور افغانستان میں ایک کاروبار شروع کرنے کے لیے برطانیہ سے وہاں پہنچے تھے، مگر بقول عمر ڈگائز کے پاکستانیوں نے انہیں امریکی افواج کے حوالے کر دیا۔ جہاں تک انسانی حقوق کو پامال کرنے کی بات ہے، آپ کے خیال میں گوانٹانامو بے میں وہ ابھی تک ہو رہا ہے؟ First of all, there's the stigma of the fact that there had been abuse there. And ڈیفنی کہتی ہیں کہ گوانٹانامو کی جیلوں میں کچھ قیدیوں پر ظلم ہوا ہے اور اسی لیے ظلم کے الزامات گوانٹانامو کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ ڈیفنی کا کہنا ہے کہ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ان تمام قیدیوں کو امریکی محکمہ انصاف کے حوالے کر دیا جائے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ ان میں سے کون مجرم ہے اور کون نہیں، اور ہر قیدی کو قانونی طور پر تحفظ فراہم کیا جائے، چاہے اس قیدی کا تعلق پاکستان سے ہو یا امریکی شہر نیو یارک سے۔ And everybody deserves those same rights in that system. عمر ڈگائز کی کہانی کس حد تک سچ ہے، اس کے لیے ہماری ریسرچ کے دوران ہمیں مختلف سورسز ملی جنہوں نے عمر کی کہانی پر کافی کام کیا ہے، جیسے کہ برٹش اخبار دی گارڈین کے پیٹرک بارکہیم، جنہوں نے جنوری 2010 میں عمر کا انٹرویو کیا، بی بی سی کا پروگرام دی پینوراما جس نے جولائی 2009 میں عمر ڈگائز کا انٹرویو کیا، اور اینڈی ورتھنگٹن جو برطانیہ میں مقیم ایک آزاد صحافی اور آتھر ہیں جنہوں نے گوانٹانامو پر پچھلے 8 سالوں سے ہزاروں آرٹیکلز اور مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس موضوع پر کچھ فلمز بھی بنائی ہیں۔ اینڈی اپنی ویب سائٹ andyworthington.co.uk پر لکھنے کے علاوہ کیج پرزنرز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں۔ کیج پرزنرز قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی برطانیہ میں قائم ایک آزاد تنظیم ہے۔ کیج پرزنرز کو شروع کرنے والے معظم بیگ خود گٹمو میں ایک قیدی رہ چکے ہیں، اور عافیہ صدیقی کی حراست کے بارے میں دنیا کو بتانے والے بھی معظم بیگ ہیں۔ میں نے اینڈی ورتھنگٹن سے جاننے کی کوشش کی کہ عمر ڈگائز کی کہانی کس حد تک درست ہے۔
اینڈی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے عمر ڈگائس سے سنا وہ زیادہ تر سچ ہے، کیونکہ یہ باتیں صرف عمر ڈگائس ہی نہیں کہہ رہے بلکہ دوسرے قیدی بھی۔ I've heard not just from Omar, I've heard other prisoners. America insists. Consistent with the Geneva Convention. This is your final destination. You're Al Qaeda. Huh? Where's Bin Laden? I don't know. گوانٹانامو بے کیوبا میں میں نے 20 سے زائد صحافیوں کے ساتھ تقریباً 3 ہفتے گزارے، مگر اس دوران ہم نے کسی بھی قیدی کو بیڑیوں میں نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی پر ظلم ہوتے ہوئے، مگر ہم نے بیڑیاں ضرور دیکھی۔ یہاں کے حکام کے مطابق وہ قیدیوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ ٹارچر یا ظلم کی بات کرنے کے حوالے سے یہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ سہولیات مہیا کرنے کے بعد کسی کو اس کا جرم قبول کیے بغیر کوئی اسے مسلسل قید میں رکھ سکتا ہے؟ ڈیفنی اویٹار کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اس حوالے سے پوری معلومات موجود نہیں، کیونکہ حکومت نے ہمیں صرف وہ دکھایا ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ Again, the government has only shown reporters or human rights organizations what they want them to see. اور کیا کسی کو جرم تسلیم کیے بغیر قید یا حراست میں رکھنا قانونی طور پر جائز ہے؟ No, absolutely not. I mean, it's completely. اینڈی ورتھنگٹن کہتے ہیں کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ صدر اوباما سیاسی صورتحال کی وجہ سے گٹمو کو ابھی تک بند نہیں کر پائے ہیں، مگر جب تک گوانٹانامو کے قید خانے کھلے ہیں تب تک یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا امریکی حکومت قانون کو بالاتر سمجھتی ہے یا نہیں۔ گوانٹانامو بے کے ڈیٹینشن کیمپس یا قید خانوں پر اصل اعتراض یہ ہے کہ یہاں قیدیوں کو اپنی صفائی کا موقع دیے بغیر طویل عرصے کے لیے قید کر دیا جاتا ہے، لیکن صدر اوباما کی انتظامیہ ان اعتراضوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ افغانستان سے 2002 میں گرفتار کیے گئے ایک قیدی عمر خضر جو 15 سال کی عمر میں گٹمو پہنچے تھے، مارچ 2010 میں ان کے مقدمے کی سماعتوں کو دیکھنے کے لیے امریکہ سمیت دنیا بھر سے صحافیوں نے گوانٹانامو بے کا رخ کیا، اور اوباما انتظامیہ نے اپنی نگرانی میں ہونے والے پہلے ملٹری ٹرائیبیونل یا پہلی ملٹری عدالت کی کارروائیوں کو شفاف انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میرے ذہن میں بار بار صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ گٹمو میں کتنے پاکستانی باقی رہ گئے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کے خاندان والوں پر کیا بیت رہی ہے، کیا واقعی میں وہ مجرم ہیں، اور ان کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر ریئر ایڈمرل ٹام کوپمن۔ Are there any Pakistanis in the camp? I think there's a couple Pakistanis, yeah. So there are like 5 Pakistanis here. I don't know the exact number, but that sounds probably around the right ballpark figure, yeah. بقول ٹام کوپمن کے گوانٹانامو میں تقریباً 5 پاکستانی ابھی بھی موجود ہیں۔ میں نے حکومت کی جانب سے اس تقاضے کی نمائندگی کرنے والے سب سے سینئر اہلکار ڈیوڈ اگلیسیس سے پوچھا کہ ملٹری ٹرائیبیونلز کتنے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں اور کیا ان سے معصوم لوگوں کو انصاف مل سکے گا۔ ڈیوڈ اگلیسیس کہتے ہیں کہ امریکہ میں ملٹری عدالتوں کا سلسلہ پچھلے 200 سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ 2009 میں ملٹری عدالتوں کے قوانین میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملٹری عدالتیں قیدیوں کو مزید تحفظ فراہم کر رہی ہیں۔ ڈیوڈ اگلیسیس کو پورا یقین ہے کہ ان ملٹری عدالتوں کا سسٹم قیدیوں کو صحیح معنوں میں انصاف فراہم کرے گا۔ عمر خضر کے کیس کی سماعتیں اپنے اختتام کو پہنچی اور عمر خضر نے اپنے جرم کو تسلیم کر کے اس تقاضے کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت 8 سال کی سزا قبول کر لی۔ عمر خضر ایک اور سال گٹمو میں گزارنے کے بعد باقی 7 سال اپنی جائے پیدائش کینیڈا کی جیل میں گزاریں گے، جہاں وہ جلد بری بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر عمر خضر کا کیس گٹمو اور امریکہ کی تاریخ کا پہلا چائلڈ سولجر یا ایک نابالغ فوجی کا کیس تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب 8 سال گٹمو میں گزارنے کے بعد ایک 15 سالہ بچہ جو اب ایک 25 سالہ نوجوان ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب جب اوباما انتظامیہ کی زیر نگرانی گٹمو کی پہلی ملٹری عدالت نے
عمر خدر کے کیس میں اپنی سزا سنا دی ہے، گٹمو کے باقی قیدیوں کی بھولی داستان ایک بار پھر شروع ہو رہی ہے۔ ان باقی قیدیوں کا کیا ہوگا؟ سارے قیدیوں میں سے صرف کچھ ہی کو اپنی صفائی دینے کا موقع ملا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 700 سے زیادہ قیدیوں کو گوانٹانامو سے واپس ان کے ملک بھیجا جا چکا ہے۔ مگر یہ ڈیٹینشن کیمپس یا قید خانے آخر ہیں کیا، اور ان کیمپس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ان کیمپس کا دورہ فلم کرنے کی اجازت صرف اس شرط پر ملی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی صحافی قیدیوں کی صاف تصویر نہیں دکھا سکتا، یا تو ہم ان کے چہروں کو دھندلا کر دکھا سکتے ہیں یا پھر بالکل نہیں۔ یہ ہے کیمپ ایکس رے۔ یہ وہ کیمپ ہے جہاں جنوری 2002 میں سب سے پہلے دہشت گردی میں ملوث 20 مبینہ دہشت گردوں یا قیدیوں کو افغانستان اور پاکستان سے لا کر رکھا گیا تھا، اور اسی جگہ پر بقول کچھ قیدیوں کے انہیں ٹارچر کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، اور باقیوں کو ERF کا یا ایکسٹریم ریاکشن فورس، جس میں 4 سے 5 فوجی مل کر ایک قیدی کی سخت پٹائی کرتے ہیں۔ ستمبر 11، 2001 سے پہلے ان کیمپس میں ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا جو ہیٹی یا کیوبا سے غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ 29 اپریل 2002 کو یہ کیمپس مستقل طور پر بند کر دیے گئے اور قیدیوں کو کیمپ ڈیلٹا منتقل کر دیا گیا۔ ان کیمپس کا نام کیمپ ایکس رے اسی لیے تھا کیونکہ یہ سارے کے سارے پنجرے نما جیل کھلے تھے اور قیدیوں کو آپ صاف دیکھ سکتے تھے۔ For example, the abuses that were alleged early on. I really think that has been cleaned up a lot. I really think that the military is trying to follow the rules. I think that people are generally treated pretty decently there. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس فرسٹ کی ڈیفنی اویٹار سمجھتی ہیں کہ کیمپ ایکس رے کے زمانے میں لگائے جانے والے ٹارچر یا ظلم کے مبینہ الزامات اس وقت گٹمو میں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ امریکی ملٹری ان کیمپس میں مثبت تبدیلیاں لانا چاہتی ہے اور وہاں موجود قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتی ہے۔ مگر ان سب کوششوں کے باوجود بقول ڈیفنی کے اس طرح سے لوگوں کو انصاف پہنچانا، چاہے وہ انسان کسی بھی ملک کا شہری ہو، ایک بہت برا آئیڈیا ہے۔ کیمپ ایکس رے سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر واقع ہے کیمپ ڈیلٹا۔ یہ وہ کیمپ ہے جہاں اپریل 2002 میں تقریباً 300 قیدیوں کو کیمپ ایکس رے سے یہاں منتقل کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق کیمپ ڈیلٹا اور کیمپ ایکس رے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیمپ ایکس رے جہاں قیدیوں کو کھلے پنجروں میں رکھا جاتا تھا، اس کے برعکس کیمپ ڈیلٹا میں باقاعدہ جیل نما سیلز بنائے گئے تاکہ قیدیوں کو موسم کے سخت اثرات سے بچایا جا سکے۔ یہ تقریباً 612 یونٹس کا ڈیٹینشن کیمپ ہے۔ یہاں تقریباً 24 یونٹس کا ایک ڈیٹینشن بلاک بنتا ہے۔ ان یونٹس میں چھوٹے باتھ رومز کے علاوہ زمین سے اونچا گدے والا بستر، ہاتھ منہ دھونے کے لیے صاف پانی کے سنک اور اس کے ساتھ ساتھ ورزش کے لیے بھی جگہ موجود ہیں۔ کیمپ ڈیلٹا میں 20 بستروں کا ایک چھوٹا ہسپتال بھی موجود ہے، مگر یہ ساری سہولیات کیمپ ایکس رے میں نہیں تھیں۔ یہاں پہنچتے ہی قیدی نہانے دھونے کے لیے اپنی ضروریات کی چیزیں جیسے ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، شیمپو، صابن، صاف کپڑے اور اوڑھنے کے لیے چادریں یا کمبل وغیرہ لے کر اپنے سیلز کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں قیدیوں کو 3 وقت کا انہی کی پسند کا حلال کھانا بھی دیا جاتا ہے جو تقریباً 6000 کیلوریز کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ قیدیوں کی مادری زبان یا عربی میں قرآن اور جائے نماز بھی مہیا کی جاتی ہے۔ اس وقت ہم ڈیٹینشن سینٹر کے بالکل سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ڈیٹینیز چہل قدمی کر رہے ہیں، اپنے کپڑے سکھا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، یا صرف آ کے جو پیچھے پرندے ہیں ان کو کھانا دے رہے ہیں۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو الزامات لگائے گئے تھے اس سے پہلے یہاں کے اہلکاروں پہ کہ ان پہ ظلم ہوا ہے، وہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، مگر کیونکہ ہماری کسی سے بات چیت نہیں ہوئی ہے تو ہم اس کو کنفرم نہیں کر سکتے۔ ورزش کرنے کی جگہوں پر عربی، فارسی، اردو اور پشتو میں کیمپ کے قوانین لگے نظر آتے ہیں، اور ساتھ ہی انسانی حقوق کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے جنیوا کنونشن کی پرنٹ آؤٹس بھی۔ کیمپ 6 بھی ایک نیا کیمپ ہے، اور یہ کیمپ بھی کیمپ ایکس رے کے مقابلے میں قدراً بہتر لگتا ہے۔ قیدیوں کو ان کے سیلز کے باہر مل بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت ہے،
اور کھانے کے ساتھ ساتھ وہ سیٹلائٹ ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے عربی ٹی وی چینلز، مقامی یا بین الاقوامی خبریں اور قرآن پاک کی تلاوت کے چینلز۔ اس کیمپ میں قیدیوں کے پاس اپنے گھر والوں کو ہر ہفتے اسکائپ ویڈیو کالز کرنے کی بھی اجازت ہے، مگر ان قیدیوں سے یہاں موجود گارڈز اور ان کے وکلاء کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا۔ مگر انٹرنیشنل ریڈ کراس کا عملہ ہر مہینے ان قیدیوں سے آزادانہ طور پر ملاقات کرتا ہے اور ان کی روزمرہ کی زندگی، مسائل یا شکایت کو سنتا اور ان پر عمل کرنے کی کوششیں بھی کرتا ہے۔ ہم میں سے کچھ صحافیوں کے ذہنوں میں کچھ اور باتیں گھوم رہی تھیں۔ ہمارا خیال تھا کہ ہمیں ایسے قیدی نظر آئیں گے جن پر تشدد کیا جا رہا ہوگا یا جو زخمی حالت میں ہوں گے، مگر ایسا کچھ نظر نہیں آیا اور نہ ہی اس کی کوئی تصدیق یا تردید ہو سکی۔ اس موضوع پر کام کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں کچھ ایسے کیمپس بھی موجود ہیں جن کے بارے میں عام پبلک کو کچھ نہیں پتہ۔ یہاں ایسے ہی دوسرے کیمپس ہیں جن میں ایکسپرٹس کے مطابق یہاں کے قوانین نہ ماننے والے قیدیوں کو بھی سخت حالت میں رکھا جاتا ہے، جیسے کہ کیمپ 7 جہاں خالد شیخ محمد جیسوں کو رکھا گیا ہے، جو ستمبر 11، 2001 حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کہلاتے ہیں۔ یہ بستر ہے، باتھ روم کی جگہ ہے، جہاں نماز اور قرآن شریف رکھنے کی جگہ ہے، مگر یہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں سے آپ میں سے کوئی کبھی بھی کہیں نہیں آنا چاہے گا۔ باوجود اس کے کہ ہم نے یہاں کے اہلکاروں کو اس بات پر زور دیا کہ وہ ہمیں باقی کیمپس کا بھی دورہ کروائیں، مگر ہماری کوششیں ناکام رہیں۔ کیا گوانٹانامو میں اب بھی ان باقی قیدیوں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ظلم، تشدد یا ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ ڈیفنی اویٹار کا کہنا ہے کہ ان کی نظر میں گوانٹانامو بے کے قید خانوں میں قیدیوں پر تشدد یا ظلم نہیں ہو رہا، مگر وہ کہتی ہیں کہ وہ خواہش رکھتی ہیں کہ حکومت ان الزامات کی تفتیش دوبارہ شروع کرے جن میں کچھ اہلکاروں پر تشدد کے الزامات لگائے جا چکے ہیں۔ ہمیں کیمپ جسٹس کو، جہاں قیدیوں کی سماعتیں سنی جاتی ہیں، فلم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور نہ ہی گٹمو کے دوسرے درجہ بند خفیہ یا مخصوص علاقوں کی۔ جہاں تک سوال ہے کہ یہاں موجود باقی قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوگا، اس سوال کا کوئی مثبت جواب ہمیں نہ تو یہاں کے اہلکاروں سے ملا اور نہ ہی اوباما انتظامیہ سے، سوائے اس کے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور خود امریکی عوام کے احتجاجی مظاہروں کے بعد بھی گٹمو جلد بند ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ عمران صدیقی، اردو VOA، گوانٹانامو بے، کیوبا۔ Last question, Andy. Where do you think it's going to go from here? I honestly don't know at the moment. You know, I wish I had something positive to say, but I really don't. So I don't know. I don't know what the answer is to this. If a Democrat president can't close Guantanamo, who is going to do? 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 Who is going to do?